فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم سورہ الحجرات کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور یہ بات طے ہوئی تھی کہ انشاءاللہ ہم یہ سورت مکمل انشاءاللہ خطبات جمعہ کے اندر پڑھیں گے۔ ہر دور کے لیے اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کی رہنمائی کے لیے، اس معاشرے کی اصلاح کے لیے انبیاء و رسل بھیجے ہیں۔ اپنے اپنے انداز سے اللہ کے حکم کے مطابق تمام انبیاء اور رسول بگڑے ہوئے معاشروں کی اصلاح کرتے رہے۔ سورۃ الحجرات کے مضامین اس وقت معاشرے کے ہر فرد کو پڑھانے انتہائی ضروری ہوئے پڑے ہیں، اس دور کے لیے خاص طور پر۔ اس میں
امام رازی رحمہ اللہ تبارک و تعالی کی تفسیر کے مطابق اس سورت کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 5 قسم کے مکارم اخلاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ کا تعلق اللہ رب العالمین کی ذات کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اور کچھ اخلاقیات کا تعلق مومنین کے ساتھ ہے۔ اور مومنین کی 2 قسمیں بیان کی ہیں، ایک مومن جو سامنے موجود ہوں، حاضر ہوں، اور دوسرے جو غائب ہوں۔ اور 5ویں نمبر پہ فاسقین کے لیے ہے، جو فاسق قسم کے لوگ۔ 5 حصوں میں اس طرح اس سورت کے مضامین کو تقسیم کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی آیت، ایمان والوں کو اللہ نے خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ ہر چیز کو سننے والا ہے اور ہر قسم کا علم رکھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کیا معنی ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو، آگے نہ نکلو۔ اب یہ بات تو نہیں ہے کہ دوڑ لگی ہے، دوڑ میں ہم آگے نکل جائیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام اللہ اور اللہ کے رسول نے دے دیے ہیں اس سے آگے نہیں بڑھنا، اپنی مرضیاں نہیں کرنی، اپنی منمانیاں نہیں کرنی۔ اللہ رب العالمین کی بات کے سامنے، اللہ کے رسول کی بات کے سامنے کوئی محدث ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی امام ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی جتنا بڑا مرضی شیخ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کے سامنے ان کی کوئی بات کی حیثیت نہیں ہو۔ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی حیثیت۔ اگر صحیح حدیث ہے، اس کے مقابلے میں امام کا قول ہے، امام کی بات ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام شافعی ہو، جو بھی بڑا سے بڑا امام ہے، 4 بڑے امام، امام ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ابن انس ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ ہیں، امام احمد ابن حنبل، یہ 4 بڑے امام، ان 4 اماموں کی بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے، اللہ کی بات سے ٹکرا جائے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں میری بات اگر اللہ کے رسول کی بات سے ٹکرا جائے تو پھر میری بات کو دیوار سے مارو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ عمل کرو۔ اور یہی قرآن کا حکم ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین تمام قسم کی تقلید کا رد کر دیا ہے۔ تقلید شخصی ہو، تقلید جماعت ہو، تقلید مسلک ہو، ہر قسم کی تقلید کا رد ہے کہ اللہ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے بالکل قطعاً آگے نہ بڑھو۔ اور جنہوں نے آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے، جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ٹکرانے کی کوشش کی ہے، آسمان والے رب نے فرمایا ہے ان کے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے دردناک عذاب کا اعلان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ،
میں تمہیں حکم دیتا ہوں اللہ کی بندیوں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے گھروں کی عورتوں کو لا تمنعو، ان کو اللہ کے گھروں میں آنے سے منع نہ کرو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، عبداللہ بن عمر کا بیٹا بلال تھا، وہ بیٹھا کہنے لگا واللہ لا نمنعہن، کہتے کیوں نہ منع کریں، اللہ کی قسم ہم ضرور منع کریں گے، فتنوں کا ڈر ہے، فلاں بات ہے، فلاں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سناتا ہوں، تو اپنی بات کرتا ہے، آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، جا میں تیرے ساتھ اپنا تعلق توڑتا ہوں۔ کیوں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سے آگے بڑھنے کی کسی کو اجازت نہیں۔ فرمایا میں تجھے گھر میں نہیں رہنے دوں گا، میں تیرے ساتھ تعلق نہیں رکھوں گا۔ ایک نہیں بہت سارے مقامات پر اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنی بات کر دانا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی فرما برداری کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر بات کرتے ہی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی بات کریں گے اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اپنے صحابہ کو بتائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا، پھر اگلی چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ والی بات ختم کر دیتے، بس اب اللہ کے رسول کا حکم آ گیا ہے، ہماری کوئی مجال نہیں ہم اس میں اپنی کوئی بات کریں، یا ہم اپنا کوئی کردار کریں، یا ہم اپنا کوئی موقف پیش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ترجیح دیتے، اور یہ فرض ہے، واجب ہے، تمام قسم کے مومنوں مسلمانوں پر فرض۔ اللہ نے فرمایا ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، کسی مومن مرد کے لیے اور مومن عورت کے لیے جائز نہیں ہے اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، جب اللہ اور اللہ کے رسول کوئی بات کا فیصلہ کر دیں، ان یکون لہم الخیارہ، اللہ نے فرمایا پھر ان کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں ہے۔ اللہ اختیار لے لیتا ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ، نہ مومن مرد کے لیے کوئی اختیار ہے، نہ مومنہ عورت کے لیے کوئی اختیار ہے کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کا فیصلہ ہو جائے بس پھر اس کو ماننا پڑے گا، اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا پڑے گا۔ کہتے ہیں بات تو آپ کی ٹھیک ہے، اللہ نے بھی فرمایا، اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، لیکن میرا امام بھی تو دیکھو، اس کا قد کاٹ بھی تو بڑا ہے، اس کا علم بھی تو بڑا ہے۔ اماموں کی بات رسول کی بات کے سامنے کوئی اہمیت اللہ کی قسم نہیں رکھتی۔ اللہ نے اختیار ختم کر دیے۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا کسی بات میں بھی، اللہ رب العالمین اس کو خود ہی گمراہی کے اندر پھینک دے۔ آج گمراہیاں کیوں ہیں؟ راستے جدا جدا کیوں ہیں؟ آج بہت سارے فرقے کیوں بنے ہیں؟ بہت ساری جماعتوں کا وجود کس وجہ سے ہے؟ اپنے اپنے نظریات ہیں، اپنے اپنے اعتقادات ہیں، اپنے عقائد ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم نے قرآن و سنت کے راستے کو چھوڑا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، حجۃ الوداع کا موقع تھا، میرے عزیزو اس بات کو یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں سے جو بھی زندہ رہے گا فسیری اختلافا کثیرا، وہ بڑے بڑے اختلافات کا سامنا کرے گا، اس کو بڑے بڑے اختلافات دیکھنا پڑیں گے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ، فرمایا کہ میرے بعد جب تم اختلافات دیکھو تو اس وقت تم نے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے؟ قرآن و سنت کا راستہ اختیار کرنا ہے، میرا راستہ اختیار کرنا ہے، میرے صحابہ کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے اندر 71 اور 72 فرقے تھے، میری امت کے اندر 73 فرقے بنیں گے۔ صحابہ پریشان ہوئے، پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں فرقہ ناجیہ کون سا ہوگا، کامیاب لوگ کون سے ہوں گے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی، ان کی پہچان یہ ہوگی وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے وہ کامیاب لوگ۔ اللہ کے قرآن کی آیت بھی یہی دعوت دے رہی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں صرف 10 نیکیاں لینے کے لیے، ایک حرف کی 10 نیکیاں، کوئی شک نہیں، اللہ دے گا، لیکن میرے عزیز آنکھیں کھول پڑھ قرآن۔ اللہ کے قرآن کی ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ اور حرف کے اندر ہماری رہنمائی اللہ رب العالمین نے کر دی ہے، زندگی گزارنے کے طریقے بتا دیے ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات پڑھ کے دیکھ، پہلی آیت اللہ رب العالمین اپنی ذات کے بارے میں فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کر۔ جو اللہ نے فرما دیا، جو رسول نے فرما دیا، بس اس پہ کفایت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے اپنی بات کی اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں، اللہ کی بات کے مقابلے میں، اس کا مطلب ہے تمہارے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف نہیں۔ ان اللہ سمیع علیم، آسمان والا رب ہر بات کو سننے اور جاننے والا، اللہ کو بڑا پتہ ہے، اللہ رب العالمین ہر بندے، ہر شخص، ہر چیز کی بات کو جاننے والا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ اسلام اتنا خوبصورت ہے، ہماری اس ہر چیز میں، ہر بات میں، ہر عمل میں ہماری رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سواء، میں تمہیں ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دنوں کی طرح روشن۔ ترکتکم علی محجۃ بیضاء، ایک روشن دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تمہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے درمیان الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا آیت پڑھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے فرمایا میرے صحابہ بتاؤ کیا میں نے حل بلغت، کیا میں نے اللہ رب العالمین کا پیغام تمہیں دے دیا؟ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قد نصحت الامہ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے اللہ کی بھیجی ہوئی امانت کو ادا کر دیا، آپ نے حق ادا کر دیا، ہم سارے گواہی دیتے ہیں آپ نے کوئی بات چھوڑی نہیں۔ اللہ کی قسم آپ اسلام کو پڑھ کے دیکھیں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیل و نہار کا مطالعہ کر کے دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوتے کہتے تھے کیسے تھے، سونے کا حکم کیسے دیتے تھے، صبح جاگتے کیسے تھے، جاگنے کا حکم کیسے دیتے تھے، دن کو گزارنا کیسے ہے، دن گزارنے کا حکم کیسے دیتے تھے، لین دین کے معاملات کیسے تھے، معیشت اور معاشرت کیسی تھی، جہاد کیسے کرنا ہے، زکوٰۃ کے معاملات، کوئی دنیا کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں جو آپ نے سمجھایا نہ۔ اس بات کا علم ہے، یہودی کہتے کمال تمہارا نبی ہے جس نے تمہیں واش روم میں جانے کے طریقے بتا دیے، نکلنے کے طریقے بتا دیے۔ میں کہتا ہوں بتاؤ تسی میرے عزیزو، جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واش روم میں جانے کے، واش روم سے نکلنے کا طریقہ بتا دیا، اتنا بڑا مسئلہ نماز کا مسئلہ، نماز کے اختلافی مسائل، ہاں کہتے ہیں جو جیسے پڑھے ٹھیک ہے۔ او میرے بھائی، اگر ایسی بات ہوتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی نماز کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نہ وضاحت کرتے، ان کی نہ بتاتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے چلو کوئی بات نہیں، جیسے کوئی پڑھتا ہے پڑھنے دو، کہتا ہے بات آپ کی ٹھیک ہے، بخاری میں حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے، ابن ماجہ میں حدیث ہے، سیاستہ کی ساری کتابوں میں حدیث ہے، ساری حدیثیں ٹھیک ہیں، لیکن امام صاحب نے بھی آخر تحقیق کی ہے، امام صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز صرف وہ قبول ہوگی جو میری نماز ہے، وہ نماز پڑھو جو میں نے پڑھی ہے۔ آج ہم یہ سوال کرتے ہیں بتائیں کیا نماز اس طرح پڑھنے سے قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سمپل سا جواب ہے، نماز وہ قبول ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی۔ مولوی صاحب سختی نہ کرو، لوگوں کو مسجد میں آنے دو، آؤ بھائی، آپ کسی کے گھر میں مہمان جائیں، بغیر دروازہ کھٹکھٹائے آپ چلے جائیں، اپنی مرضی سے آپ ان کے بٹھانے کے بغیر ہی آپ جا کے آرام سے اندر جا کے ان کی عورتوں کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، آپ کو اللہ کی قسم آپ کے قریبی رشتہ دار بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کے دین میں آؤ، لیکن اللہ نے کہا دین میں آنا ہے، دین کو سیکھنا ہے، دین میں اپنی مرضیاں نہیں ہیں۔
कहता कोई नहीं जी, जहाँ कोई लगा है लगा रहने दो, कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक हैं, तुम भी ठीक हो, वो भी ठीक है, जहाँ को लगा है लगा रहने दो, कोई बात नहीं है, जैसे कोई आता है आने दो, जैसे कोई पढ़ता है पढ़ने दो, जैसे कोई करता है करने दो, कोई किसी को रोक नहीं सकता, यहाँ पर सख्तियाँ नहीं हैं। अजीब अजीब किस्म के दलाइल हैं, कोई सख्ती नहीं है। अल्लाह कहता ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूलिही, मैं रब तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, सहाबा किराम की इताअत का आलम देखो। नबी अलैहिस्सलाम ने खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, जुमातुल मुबारक का खुतबा था। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े नजर आए, फरमाया बैठ जाओ, इजलिस। वो अपनी जगह पर बैठ गए, उन्होंने तो बैठना ही बैठना था, जहाँ पर खड़े थे बैठ गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा जुमा से फारिग हुए, एक सहाबी बाहर गया, दीवार के साथ देखा एक सहाबी कड़कती हुई धूप के अंदर बैठा हुआ है, पसीने में शराबूर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आकर उसने बताया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका फलां सहाबी बाहर दीवार के पास बैठा हुआ है। फरमाया उठा के लाओ, उसको बुला के लाओ, पसीने में डूबा हुआ, क्या हुआ तुझे? कहने लगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आ ही रहा था, आपकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बैठ जाओ। मैंने कहा शायद मुझे ना कहा हो बैठ जाओ, मैंने अगर एक कदम भी वहाँ से उठाया, मेरे दिल ने इस बात का सबूत दिया, मेरे दिल ने मुझे इस बात पर मजबूर किया, अगर तूने यहाँ से कदम भी उठाया कहीं रसूल की गुस्ताखी ना हो जाए। वो वहीं पर बैठ गया, हिला नहीं वहाँ से। नबी अलैहिस्सलाम के इशारों पे अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक़ात रुक जाया कर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी ने कहा मेरा ऊँट मेरी बात नहीं मानता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी सुलह करवाने के लिए चले गए। साहबी कहते हैं मैंने मना किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँट जानवर है, बड़ा ख़तरनाक है, इन्ना नखाफ़ु अलैका सौला था, हमें डर है आपके ऊपर, खौफ है, वो आपको नुकसान देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी लैसा अलैया बिही बासन, मुझे कोई डर नहीं है, खौफ नहीं है। अंदर गए, जानवर ने दौड़ लगा दी, इंसानों को देख के बिफरा हुआ था, वैसी ऊँट था। जब करीब आया, फलम्मा नज़र अल जमल इला रसूलिल्लाह, नज़र पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे, ऊँट ने सर झुका के आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रखा। उसे पता था कि हुक्म अल्लाह के रसूल का है, ये शख्सियत अल्लाह को बड़ी महबूब है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर में हाथ फेरना शुरू कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी देखते हैं कि आप भी रो रहे हैं, ऊँट भी हन्ना वज़ारा फ़ताई ना हो, ऊँट भी रोए जा रहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोए जा रहे हैं। हमने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या हुआ है? कहने लगे इसका मालिक किधर है? जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी हुक्म करें क्या है? फरमाया कि तेरा ऊँट मुझे शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा लाद देता है, मेरे खाने पीने का ख्याल नहीं करता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अब इसको भी हुक्म देता हूँ, तुझे भी हुक्म देता हूँ, तू इसका ख्याल रख, ये तेरा ख्याल रखेगा। जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूलुल्लाह का मुती फरमाबरदार बना दिया है, लेकिन मैं और आप नहीं बदले। अभी मेरी और आपकी जिद अपनी जगह पर है। मैंने नहीं समझा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, हमारी जिंदगियां बदल जानी चाहिए थी। बुढ़ापे को पहुंच गए, कब्र में टांगे हैं। बाबा अभी तक भी अपनी चेहरे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को रखना मुनासिब नहीं समझता। क्यों? गंदी नाली में फेंकता है। एक आदमी मिला, बड़ी सफ़ेद जनाब, उसके चेहरे पे दाढ़ी, छोटे छोटे बाल। मैंने कहा जनाब दाढ़ी रख ले, अब आखिरी उम्र लगती है। कहने लगा जी अभी अंदर वाला मन साफ नहीं हुआ। ये शैतान का बहुत बड़ा अल्लाह की कसम धोखा है। और फिर हम आगे से ना दलाइल देते हैं, मौलवी साहब सारा दिन दाढ़ी में पड़ा हुआ है। हाँ जी, ओ भाई शैतान की चालें हैं, चालें। शैतान चालें चलवा रहा है आपसे, शैतान चाल चल रहा है बहुत बड़ी। ये झांसा दिया है उसने, पहले झूठ छोड़, पहले गुनाह छोड़, पहले बिल्कुल साफ और पाक अंदर से हो, फिर दाढ़ी रखना, वरना दाढ़ी जायज़ नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान कहता है ला तुक़द्दिमू बैन यदै अल्लाहि व रसूली, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लोगों को हुक्म दिया दाढ़ियों को बढ़ाओ, मूंछों को कटवाओ। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन यहूदियों मजूसियों की मुखालफतें करो। हम कहते हैं नहीं जी, अभी अंदर का मन साफ होगा फिर देखी जाएगी। हम इताअत करने वाले लोग नहीं हैं, याद रखें। 100 बहाने बनाते हैं, 100 बातें अपनी तरफ से घड़ के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत। और मैं ये बात ज़िमनन हो गई,
میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں میرے یہ داڑیاں منڈوانے والے بھائی اور داڑیاں چھوٹی چھوٹی کروانے والے بھائی، یاد رکھیں یہ وہ گناہ ہے جو مسلسل ہو ہی جا رہے ہیں۔ آپ پانی والی ٹوٹی کھول دیں گے نا، آپ کی پانی والی ٹوٹی کھلی ہے اور ادھر سے آپ ٹینکی میں پائپ رکھ دیں پانی بھرنے کے لیے، مجھے بتائیں آپ ایمان سے کیا ٹینکی فل ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں۔ جب تک آپ ٹوٹی کو بند نہیں کریں گے وہ ٹینکی آپ کو فائدہ نہیں دے گی۔ آپ نیکیاں کرتے رہیں اور دوسری سائڈ پر نیکیاں ختم ہو رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے، مجھے بتائیں تو صحیح کتنی زندگی ہے، کسی کو پتہ ہے؟ نہ میرے بھائی، اللہ اور اللہ کے ہم کون ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسلام جیسی ایک عظیم نعمت سے نواز دیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہمارے اوپر ہے، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، لوگ آپ پر احسان کریں گے اسلام کو، آپ بتا دیں ان کو آپ کا کوئی احسان نہیں ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کے لیے چن لیا ہے، اللہ نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرما دی ہے۔ میرے عزیزو، اس اسلام کو جس کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، خدا کے لیے اس کی قدر کر لیں۔ واللہ زندگیاں ختم ہو رہی ہیں، روزانہ سنتے ہیں آج کوئی ہارٹ اٹیک سے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ فوت ہو گیا، روڈ ایکسیڈنٹ پہ جا رہا بندہ صحیح سلامت ٹھیک گھر سے نکلا ہے، لاش آ گئی ہے، بندہ اچھا بھلا بیٹھا باتیں کر رہا، پتہ چلا یار ابھی باتیں کر رہا تھا، فوت ہو گیا۔ اور اگلی منزل میرے بھائی یاد رکھے، وہ منزل اعمال کے ساتھ ہے، صاف واضح اللہ کا حکم ہے، اگلی منزل اعمال کے ساتھ ہے۔ اور اعمال کون سے؟ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے اعمال ہیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ دو تین اعلان ہے بھائی رسول نے، ایک تو 3 نومبر کو بروز اتوار صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک خواتین کا پروگرام ہے، محترم فضیلت الشیخ قاری شوکت حیات صاحب کے مدرسہ جامعہ اسلامیہ میں ملا سید جلال کے اندر ہے، ماشاءاللہ ایک اچھا مدرسہ ہے، وہاں پہ اپنی اسلام کی کچھ بہنیں انشاءاللہ بیان کریں گی۔ تو خواتین کا پروگرام ہے، خواتین کو، گھر کی خواتین کو بھائی ایسے پروگراموں میں لازمی بھیجا کریں۔ دیکھیں خواتین کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، مرد حضرات پھر بھی جمعہ پڑھ کے کبھی مسجدوں میں بیان سن کے ان کی اصلاح ہوتی رہتی ہے، لیکن خواتین کی اصلاح کے لیے ہمارے اندر سستیاں ہیں، اس لیے گھروں سے لڑائیاں ختم نہیں ہوتی، بے برکتیاں ختم نہیں ہوتی۔ تو یہ مدارس کے اندر، اداروں کے اندر جب ایسے پروگرامز کا اہتمام کیا جاتا ہے تو وہاں پر لازمی طور پہ شرکت کروانی چاہیے عورتوں کو۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ بزرگ ہمارے پاس آئے ہیں، جماعتی بھائی ہیں اور معذور ہیں، تو ان کے لیے جو انہوں نے گزارش کی ہے کہ بھائیوں سے کہیں کہ میرے ساتھ تعاون کریں، تو بڑھاپے میں بھی ہیں اور جسم ذرا ان کا معذور ہے، تو سارے بھائی جمعے کے بعد انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی تعاون کر کے جائیں۔ اور تیسرے نمبر پہ باہر ایک کیمپ لگا ہوا ہے، ہمارے بھائی کھڑے ہوں گے، رکن سازی کا کیمپ ہے، تو اس میں بھی بھائی اپنا نام وغیرہ درج کریں، ان سے ملاقات کر کے جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اذهب الباس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا